کہ محرم میں عاشورہ ہے، محرم میں عاشورہ ہے۔ عاشورہ کیا ہے؟ محرم کی 10 تاریخ محرم میں عاشورہ ہے، اور عاشورہ کیا ہے؟ محرم کی 10 تاریخ ہے، یاد رکھیں۔ آئیے اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جمہور کے نزدیک، سلف اور خلف کے نزدیک یاد رکھیے محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ عاشورہ کب آتا ہے، محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات وضاحت کر دوں، لوگوں نے اس تعلق سے بڑی جھوٹی سچی روایتیں بیان کی، یاد رکھیں اتنی کہ کبھی کبھار تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، لیکن عاشورے کے تعلق سے اکثر روایتیں ضعیف اور موضوع ہے، سوائے چند کو چھوڑ کے جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا آج انشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کرتے ہیں، یہ تک بیان کرتے ہیں کہ آسمان اسی دن بنا، زمین اسی دن بنا، آدم علیہ السلام اسی دن بنے، اسی دن زمین پہ بھیجے گئے، اسی دن توبہ قبول ہوئی، اسی دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، اسی دن نکالے گئے۔ ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی ہے، چونکہ دیکھیے جب بات آتی ہے فرمان نبی کی، مطلب قرآن کے علاوہ اگر وحی کا کوئی ذریعہ ہے تو فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمان نبی میں اگر کوئی چیز نہ ہو تو میں اپنے دل سے راب بول کر اللہ کے سامنے پکڑ میں نہیں آنا چاہیں گے، ہے نا؟ بس تو نہیں افضل دن ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو بتاتے ہیں وہ نہیں۔ ہاں یہ تو حدیث کے اندر واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن بنایا، آدم علیہ السلام کے دن جمعہ کے دن روح پھونکی گئی، آدم علیہ السلام جو جمعہ کے دن ان کی خطا معاف ہوئی، وہ دنیا کے اندر قدم رکھے تو وہ جمعہ کا دن تھا، اور قیامت جمعہ کے دن آئیں گی۔ یہ ساری چیزیں تو ہے، وہ جمعہ کے لیے، بس محرم کے لیے نہیں، عاشورے کے لیے نہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو عاشورہ یاد رکھیے یہ بڑا اور مشہور اور معروف ہے، ہم سب عاشورے کے تعلق سے جانتے ہیں۔ عاشورہ 10 محرم کو ہوتا ہے، اور اس دن روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ عاشورے کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اور اس دن روزہ رکھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشورے کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ مجھے امید ہے کہ عاشورے کا روزہ پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ حالانکہ حدیث میں صغیرہ نہیں ہے، لیکن میں ترجمے رکھ رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ کبھی بھی کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور اگر بندوں کے ساتھ کیے گئے تو بندوں سے بھی معافی ضروری ہے۔ تو جہاں بھی حدیث میں الفاظ آتے ایک روزہ، جیسے کہ ذوالحجہ کا 1 روزہ پچھلے 1 سال اور آگے آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اسی طرح عاشورے کا روزہ یہ گزشتہ 1 سال کے، لیکن یہاں جتنی بھی ایسی باتیں آتی ہیں یہ سب صغیرہ ہے۔ جس حدیث میں الفاظ ہے ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں ہونے والے گناہ نماز کی وجہ سے معاف ہوتے ہیں، یہ صغیرہ ہے۔ جمعہ سے لے کر جمعہ، مطلب ایک جمعہ سے لے کر انسان کنٹینیوس نمازیں پڑھتا ہے اگلے جمعہ تک، تو بیچ کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے مراد صغیرہ ہے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ واجب ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے، اس لیے یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے جہاں بھی حدیثوں میں بات آتی ہے صغائر کے تعلق سے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح عاشورے کے روزے سے تمام چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اب ایک سوال، کسی نے اگر چھوٹے گناہ کیا ہی نہ ہو پورے ساتھ، نہ چھوٹے کیا ہو نہ بڑے کیا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ عاشورے سے فائدہ، اس کے درجات علماء لکھتے بلند ہو جائیں گے۔ چھوٹے بھی گناہ نہیں کیا، بڑے بھی گناہ نہیں کیا، اس کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی نے چھوٹے گناہ نہیں کیا ہو اور بڑے اس کے اکاؤنٹ میں، تو علماء لکھتے ہیں انشاءاللہ عزیز ان بڑے گناہوں کے شدت میں انشاءاللہ اللہ تخفیف کریں گا۔ مطلب اس کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دے گا، اور اس کی نیکیوں بڑھا دی جائیں گی، لکھ دی جائیں گی۔ اور اگر ایک یا متعدد کبیرہ گناہ ہوئے لیکن کوئی صغیرہ گناہ اس کے اکاؤنٹ میں نہ ہوا، تو ہمیں امید ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے کچھ تخفیف کر دی جائیں گی، شدت کم کر دی جائیں گی، ہلکا کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک؟ تو بہرحال تو کسی نے اگر صغیرہ کیا نہ ہو نیکی ملیں گی، درجات بلند ہوں گے، اور کبیرہ ہو صرف اکاؤنٹ میں، صغیرہ نہ ہو تو انشاءاللہ تخفیف کی امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک؟ اسی طرح جو انسان کو چاہیے کہ 10 محرم کے روزے کے تعلق سے اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، غلاموں کو، جان پہچان والوں کو سحر کے لیے بھی جگائے اور روزہ رکھنے کی تاکید کرے۔ سمجھ رہا؟
سحر کے لیے بھی جگانا چاہیے روزہ. سحر کے لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ عام دنوں میں سحر کا ٹائم کسی کو معلوم نہیں ہوتا. خاص دنوں میں رمضان میں تو پورا اس کا تقویم آ جاتی ہے نا, ٹائم ٹیبل آ جاتا ہے. عام دنوں میں ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا, بڑا کنفیوژن ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ آج کل تو بڑا آسان ہے, آپ اگر موبائل سے یوز کرتے ہیں تو آج کل تو ایسے ایپس ہیں جس میں آپ ڈال دیں کہ آج کا سحر کا آخری وقت, تہجد کا آخری وقت اور سحر کا آخری وقت ایک ہی ہوتا ہے. مطلب فجر کی سٹارٹ سے پہلے سحر کر سکتے ہو, تہجد بھی کر سکتے ہو. آپ دیکھ لیں بآسانی آپ کو مل جائیں گا. ہر زمین زمانے علاقے کا الگ ٹائم ہوتا ہے, اس لیے میں کوئی ٹائم بول نہیں سکتا ہوں, لیکن فجر کی سٹارٹ سحر کا خاتمہ ہے, یا پھر جس کو کہیں گے تہجد کا آخری وقت سحر کا آخری وقت. ٹھیک ہے, تو بہرحال آپ اٹھائے, سب کو تیار کرے. آئیے اس تعلق سے ایک صحابیہ کا واقعہ سنتے ہیں, اور وہ فرماتی اور کہتی ہے, جن کا نام ربی بنت معوذ رضی اللہ عنہ, وہ کہتی ہے ہم خود اس روزے کو رکھتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھی, اور ہم ان کے لیے اون کا گڑیا بنا دیتی تھی, مطلب اون کی گڑیا بنا دیتی تھی. چنانچہ ان میں سے جب کوئی کھانے کے لیے ضد کرتا یا روتا تو وہ گڑیا ہم کھیلنے دے دیتے تاکہ افطار تک وہ کھیل میں مشغول رہے, مائنڈ ڈائیورٹ کرنے بچوں کا. تو وہ بڑے بھی رکھتے تھے, بچے بھی رکھتے تھے, اور بچوں کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے میں اون کی گڑیا بنا کے رکھتے تھے. سمجھ رہا؟ تو عبادتوں میں بچے بھی شامل ہوں گے, اور بچوں کا خیال رکھنا بھی. اس حدیث سے پتہ چلا کہ صحابیات پہلے سے ان کے کھیلنے ولنے کا انتظام کر دیتے تھے, حالانکہ یہ بہت غربت والا زمانہ تھا. تو اون ہوتا, تھوڑا سا گڑیا بنا دی, بچہ ضد کرا اگر روزے میں کہ مجھے کھانا ہے, کھیلنے دے دی تاکہ وہ کھیل میں لگ جائے اور روزہ کمپلیٹ ہو جائے, افطار تک کھیلتا رہے گا. اور جو روایت دیکھی متفقہ علیہ, جو صحابیات گڑیا بنا دی. ٹھیک ہے, اب جو 10 محرم کا جو روزہ ہے, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تو آپ کو بتایا گیا کہ اس دن جو ہے یہود روزہ رکھتے ہیں. ٹھیک, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی مخالفت میں ہم پھر 2 روزے رکھیں. جب آپ کو بتایا گیا کہ یہ روزہ یہودی رکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مخالفت میں ہم 2 روزے رکھیں. آئیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے, آپ فرماتے اور کہتے ہیں, اس روایت کے الفاظ دیکھیں, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورے کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہے یہودی تو اس دن کی تعظیم کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر اللہ نے چاہا تو میں آئندہ برس ہم, مطلب اللہ نے چاہا تو ہم یا ہم لوگ یا میں آئندہ برس جو ہے 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال آنے سے قبل ہی انتقال کر گئے. جب آپ نے یہ حکم دیا کہ عاشورے کا ایک روزہ پچھلے 1 سال کی گناہ کفارہ ہے, تو آپ کو بتایا گیا اس دن کی تعظیم تو یہود کرتے ہیں, یوزن بھی کرتے ہیں. تو آپ نے کہا ان کی مخالفت میں ہم 1 نہیں 2 روزے رکھیں. اب ان کی مخالفت کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ یہود اپنی کتاب کی مخالفت, اللہ کی مخالفت, اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی نے ان کی مخالفت, دشمنی سے نہیں. لوگ بولتے ہیں دشمنی سے نہیں, کیونکہ انہوں نے اللہ سے دشمنی, اللہ کے احکامات کو نہیں مانا, پیدا کرنے والے کے حکم کو نہیں مانا, اس لیے ہم ان کی مخالفت, ورنہ کوئی دشمنی نہیں. سمجھ رہا؟ تو آپ نے ان کی مخالفت کیا. تو آپ نے کہا کہ انشاءاللہ عزیز اگر میں زندہ رہا تو آنے والے سال کون سا روزہ رکھوں گا؟ 9 کا رکھوں گا. تو پتا چلا ہمیں کون کون سے روزے رکھنا ہے اب؟ 9 اور 10, مطلب 9 اور 10, 9 اور 10 محرم کو ہم کو 2 روزے رکھنا ہے, اور یہ 2 روزے 1 سال کے گناہ کا رکھنا ہے پچھلے. اور ذوالحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ وہ 2 سال گناہ کا کفارہ جو گزرا, اور جو مطلب 1 روزہ 2 کا کفارہ, یہ 2 روزے 1 کا کفارہ جو گزرا ہے. ٹھیک ہے, چلیے. تو یہ بھی پتا چل گیا کہ ہم کو عاشورے کا روزہ رکھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا, صحابہ رکھتے تھے, سب رکھتے تھے, بچوں کو رکھاتے تھے, اور مخالفت نہیں ہوتی. 2 روزے ہم کو رکھنا ہے, مطلب 10 کا تو رکھنا ہی اور 1 اضافہ کرنا ہے. آئیے دوسری روایت کے اندر صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہے, اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. ایک میں اوپر والی میں کہا تھا کہ ہم رکھیں گے, اس میں کہا کہ میں رکھوں گا. اسے پتا چلا آپ کو ہم کو 9 اور 10 کا رکھنا ہے یاد رکھیں. اسی طرح جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, اس روایت میں اختلاف ہے. کچھ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے,
لیکن محمد شاکر نے جو کہ ایک محدث تھے انہوں نے اس کو حسن قرار دیا. تو میں کہوں گا اس پہ علماء کا اختلاف ہے اس حدیث کی سند میں. اس حدیث کے الفاظ کیا سنی مسند احمد کی روایت ہے, اور بھی یہ روایتیں اور بھی الفاظ سے آتی, مطلب اور بھی حدیثوں کی کتاب موجود ہے. روایت کے الفاظ ہے عاشورے کے دن کا روزہ رکھو لیکن یہود کی مخالفت بھی کرو, لہذا ایک دن پہلے یا ایک دن بعد رکھو. لہٰذا ایک دن پہلے یا ایک دن بعد رکھو. تو میں یہ کہوں گا کہ جو 9-10 کا نہ رکھ سکے تو وہ کون سا رکھے, 10 اور 11 کا. لیکن افضل کون سا ہے, 9 اور 10, کیونکہ یہ روایت میں اختلاف ہے اس کی صحت میں, اس کی سند میں, کہ یہ ضعیف ہے یا حسن ہے, اس میں اختلاف ہے, دونوں رائے علماء. بٹ افضل کیا ہے, 9 and 10. 9 and 10 نہیں ہو سکا تو پھر نیکسٹ فیز میں 10 and 11 کے لیے ہم جائیں گے, 10 اور 11 کے لیے جائیں گے, لیکن افضل 9 اور 10 سے یہ بات واضح ہونی چاہیے آپ لوگوں کے ذہن میں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب کسی وجہ سے یہ 2 روزے آپ نہیں رکھ سکتے اور آپ کو صرف 10 کا روزہ مل گیا, مطلب آپ 9 کا بھی نہیں رکھ پا رہے اور 11 کا بھی نہیں رکھ پا رہے کسی وجہ سے, تو کیا ہم ایک روزہ رکھ سکتے ہیں یہ؟ تو ہاں, یہ خالی ایک روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے انشاءاللہ, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یاد کسی وجہ سے اگر آپ ایک روزہ ہی رکھ پائے تو بھی یہ کافی ہے. بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ اگر 9-10 یا 10-11 کا روزہ نہیں ہوا, نہیں رکھ پائیں گے, تو پھر 10 کا روزہ بھی وہ ڈراپ کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں, غلطی کیا ہوتی ہے, وہ بولتے ہیں اب 9 کا نہیں ہو رہا اور 11 کا بھی کسی وجہ سے نہیں ہو رہا, تو 10 بھی کیا کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. ایسا کرنا غلط ہے. اگر کسی وجہ سے آپ 9 کا بھی نہیں رکھ پائے, اگر کسی وجہ سے آپ نے سوچے 10-11 رکھوں گا اور 11 کا نہیں رکھ پائے, تو آپ کا 10 کا روزہ بالکل درست ہے. تو گویا خالی ایک روزہ بھی, جیسا کہ میری صحت ساتھ نہیں دیں گی, 2 روزے تو میں رکھ سکتا ہوں, ایک ہی رکھتا ہوں, تو آپ ایک بھی رکھ سکتے ہیں. نیت رکھے کہ اللہ میری صحت ہے تو میں دوسرا بھی ضرور. یا کسی عورت نے نیت کی کہ 10 اور 11 کا رکھیں گی, سمجھو کسی وجہ سے, ٹھیک ہے, اور ہوا یہ کہ 10 کو تو روزہ رکھ پائی اور 11 کو ناپاک ہو گئی, وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. یا کوئی عورت 9 کو ناپاک, سمجھ رہے آپ, اور اس نے نیت کی تھی کہ 9-10 رکھوں گی, تو بہرحال وہ پھر 10-11 رکھیں, اس کے موقع ہے. تو بہرحال کسی وجہ سے آپ 9 کا یا 11 کا روزہ سفر کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, عورت کی حیض کی وجہ سے, کسی اور پرابلم سے نہیں بھی رکھ پائے, صحت کی وجہ سے, تو آپ کو ایک روزہ بھی انشاءاللہ عزیز کفایت کر جائیں گے, اس میں کوئی حرج نہیں. ایک اور غلط فہمی کہ ایک روزہ نہیں رکھنا بولے ایک روزہ بھٹکتا, اس کی کوئی دلیل نہیں کہ ایک روزہ بھٹکتا, ایسا کچھ بھی نہیں. بولے جوڑی دار لگتا, بہت کامن مسکنسپشن ہے کہ ایک روزہ کبھی نہیں رکھنا, 2 رکھنا بولے, تو لہٰذا 9-10 جیسا ہے. اسی طرح ذوالحجہ میں بھی بولے ایک نہیں رکھنا 9 کا, ایک دن پہلے, چونکہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو تو عید ہے, مطلب بقرعید ہے, تو بولے 8-9 کا رکھنا, ایسا نہیں آتا, ایک روزہ بس. ہاں, جو روزہ ایک نہیں رکھنے کا حکم دیا گیا وہ کون سے روزہ ہیں؟ جمعے کا اکیلا روزہ رکھنا منع کیا گیا اور ہفتے کا اکیلا روزہ رکھنا منع کیا گیا. تو اگر آپ کو جمعہ رکھنا ہے تو آپ کو جمعرات ایڈ کرنا پڑے گا, یا پھر جمعہ رکھنا ہے تو آپ کو ہفتہ ایڈ کرنا پڑے گا, یا آپ کو ہفتہ رکھنا ہے تو اتوار ایڈ کرنا پڑے گا. خالی جمعے کا اور خالی ہفتے کا روزہ رکھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا, بلکہ ہفتے کے تعلق سے آپ نے کہا کہ اگر تمہیں پتے ملے بھی تو کھا لو, لیکن ہفتے کا روزہ خالی مت رکھو. یا تو رکھنا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا آپ کو, روزہ اٹیچ کرنا ہوگا, ایک وہ جمعہ اور ہفتہ ہے, نہ کہ کوئی اور دن. تو لہٰذا کسی وجہ سے آپ ایک بھی روزہ رکھیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک. اسی طرح ایک اور سوال, لوگ بولتے ہیں کہ میرے رمضان کے روزے باقی ہیں, میرے رمضان کے روزے قضا باقی ہیں, تو کیا میں یہ روزے رکھ سکتا ہوں؟ یہ تو نفل ہے, یہ تو سنت ہے, اب میرے تو فرض ہی قضا ہے. تو یاد رکھیے, آپ رمضان کے روزے قضا ہو بھی تو یہ نفل روزے رکھ سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کا مسکنسپشن ہوتا ہے کہ رمضان کی اگر قضا ہے تو باقی نفل روزے نہیں ہو سکتے جب تک کہ قضا پوری نہیں ہوئی. تو میں یہ بتانا چاہوں گا, یہ جو روزہ ہے محرم کا, خاص طور سے 9 اور 10 کا, یہ روزہ مخصوص ہے اور ایک تاریخ سے اٹیچ ہے. یہ تاریخ جانے کے بعد آپ کو اس کو رکھنے کا موقع نہیں ملے گا. لہٰذا اگر رمضان کی قضا باقی ہے بھی, تو بہت ساری بار بیمار لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے, عورتوں کا ہوتا ہے کہ حیض کی وجہ سے روزے ان کے چھوٹ جاتے ہیں رمضان کے اور وہ رکھ نہیں پاتی. اب محرم آ جاتا ہے, پھر وہ سوچتے رہے محرم آ گیا تو کیا محرم کے نفل رکھوں جبکہ میرے تو فرض باقی ہے. تو یاد رکھیے, آپ کی فرض روزے اگر قضا باقی بھی ہے تو علماء کی کئی قول اور فتاوی موجود ہیں کہ آپ قضا روزے باقی رہنے کے باوجود بھی محرم کا روزہ آپ رکھ سکتے. تو لہٰذا محرم کا یہ روزہ 9-10 کا آپ بالکل
اگر قضا روزے باقی بھی ہیں تو رکھ لے، چونکہ قضا روزوں کے لیے تو آپ کے پاس اگلے سال تک موقع ہے، مطلب اگلے رمضان آنے سے پہلے تک موقع ہے، لیکن یہ روزے تاریخ سے جڑے ہیں، ایک بار چلے جائیں گے تاریخ تو پھر موقع نہیں ملے گا، تو لہٰذا نفلی روزہ قضا روزے اگر فرض باقی ہے بھی تو رکھا جا سکتا ہے، تو لہٰذا آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ آئیے اسی طرح اگر مسافر ہو، کوئی مشقت ہو یا کوئی تکلیف ہو تو یاد رکھیے اس روزے کو عاشورے کے جو ہے چھوڑنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی تکلیف ہے، کوئی مشقت ہے، کوئی پرابلم ہے، بہت سے لوگ عاشورے رکھتے ہو بہت زیادہ شدت کے ساتھ میں رکھنے چاہیے، نہیں، آپ چھوڑ سکتے، اور سفر میں بھی، بیماری میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ روزہ رکھنے کے آپ کیپیبل ہے تو اس کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، دونوں چیزیں، مطلب چھوڑ بھی سکتے ہیں مجبوری میں اور رکھ بھی سکتے ہیں آپ کی مرضی سے۔ سفر میں ہوں کیا میں رکھوں، اس لیے کہ اللہ نے تو قرآن میں کہا کہ رمضان کی بھی روزے اور آپ سفر میں تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کو تندرستی صحت ہے اور سفر میں تکلیف نہیں ہوگی اور وہ اس کو اپنے سفر میں آڑ نہ بنا لے روزے کو تو رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ آڑ بولے تو کیسا، اب آپ سفر میں اور آپ کو طاقت کی ضرورت اور آپ اپنے آپ کو سفر میں روزے کو آڑ بنانے کے لیے روزہ رکھ لے رہے 10، آپ سامان اٹھانا، ارے تم اٹھاؤ میں روزے سے آ جا رہا، مطلب لوگوں کے لیے اپنے روزے کو آڑ بنا رہے ہیں، ایکسٹرا سو رہے، بھائی اٹھنا کام کا ٹائم ہے، نہیں میں آج روزہ ہے نا، معلوم ہے تم لوگ تو بے روزے دار ہے، میں تو روزہ ہے نا، تو میرے کو آڑ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور سوال، کیا یہ روزے کی قضا ہو سکتی ہے 10 محرم کو؟ تو یاد رکھیں اس روزے کی کوئی قضا نہیں ہے، چونکہ یہ روزہ ایک پرٹیکولر ڈے سے جڑا ہوا ہے، وہ دن جانے کے بعد اس کی قضا نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے میں ہر سال یہ روزہ رکھنے کا عادی ہوں، میں ہر سال 9-10 کا روزہ رکھتا ہوں، یہ سال کسی وجہ سے رکھ نہیں پایا، بیماری کی وجہ سے رکھ نہیں پایا، سفر کی وجہ سے رکھ نہیں پایا، عورت حیض کی وجہ سے رکھ نہیں پائی، نفاس کی وجہ سے مطلب مینسس کی وجہ سے جو ہے، اور نفاس کی وجہ سے اولاد کی پیدائش کے بعد جو مسئلہ ہوتا ہے میں روزے نہیں رکھ پائی، تو علماء لکھتے ہیں اگر اس کی نیت تھی اور وہ ہر سال رکھتا تھا یا رکھتی تھی اور اس کی نیت یہ تھی تو انشاءاللہ اس نیت کی وجہ سے اس کو اس کا بھی اجر اور ثواب مل جائے گا، اور اس کے لیے وہ لوگ دلیل اس حدیث کو رکھتے ہیں، اور حدیث دیکھیے اس طرح سے ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہو جائے یا سفر پہ ہو تو اقامت وہ صحت کی حالت میں عمل کرنے کی طرح اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے۔ جب بندہ بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو جس کی وجہ سے وہ ریگولر جو کام کرتا تھا، اعمال کرتا تھا، نہیں کر پاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے اس کو اس کا اجر دے دیتا ہے، سبحان اللہ۔ ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کی زندگی بھر جوانی بھی گزری مسجد میں نماز پڑھتے باجماعت، وہ آج بھی چاہتا ہے کہ وہ مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھے، اب اس کی صحت ساتھ نہیں دیتی، انشاءاللہ اس کو بھی باجماعت نماز کا ثواب ملے گا، کیونکہ پوری زندگی اس کی اسی روش پر گزری۔ ایک انسان تھا رمضان کے ہر سال روزے رکھتا تھا، ہر سال شدت کے ساتھ رکھتا تھا، اب اس کو بیماری نے آ جکڑا، صحت چلی گئی، لیکن اس کی تمنا آج بھی اسی کی ہے، اس حدیث کے مطابق اس کو بھی اجر ملے گا رمضان میں، سمجھا؟ ایک انسان کی شدید تڑپ ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے، لیکن پیسوں کی وجہ سے بیچارہ مجبور ہے، وہ بھی اس حدیث کی وجہ سے اجر پائے گا۔ ایک انسان ہر سال حج اور عمرے کو جاتا تھا، اللہ نے مال دولت رکھا تھا، دے رکھا تھا، اب وہ کسی وجہ سے نہیں جا پا رہا ہے اس کی، لیکن آج بھی وہ امید ہے کاش پہلے مالدار تھا غریب ہو گیا، لیکن میرے پاس پیسہ ہو تو میں جاؤں گا، اس کو بھی اجر۔ کیونکہ حدیث میں کیا ہے، جب بندہ بیمار ہو جائے یا سفر پہ ہو تو اقامت و صحت کی حالت میں جو عمل وہ کیا کرتا تھا، جب اچھا تھا، صحیح سالم تھا، سب کچھ تھا، طاقت تھی، جو عمل کرتا تھا اسی کا اجر اس کو ابھی بھی ملے گا، سبحان اللہ۔ کتنی بڑی بات ہے نا، لہٰذا اچھے کام کرو، اچھے کام کی نیتیں رکھو اپنے دل میں، جب ہم اچھے کام نہیں کر پائیں کسی وجہ سے تب بھی اللہ اجر دیتا ہے، بڑی بات، بڑی بڑی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے عاشورے کا روزہ اگر کوئی انسان نہ رکھ سکے، جو میں نے کہا، تو لوگ سوال کر سکتے بھائی کیوں ایسا بول رہے ہیں، کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ چھوڑ دے؟ نہیں، میں کہنا چاہ رہا ہوں رکھو، شوق اور ذوق سے رکھو، یہ سنت نبوی رکھو، اچھی باتیں رکھو، ایک سال گناہ کفار، لیکن کسی وجہ سے آدمی نہ رکھ پائے تو وہ آدمی گناہ گار نہیں ہوگا انشاءاللہ، چاہے مجبوراً نہ رکھ پائے یا چاہے جان بوجھ کے نہ رکھے، انشاءاللہ وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آئیے میں روایت رکھتا ہوں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ فرماتی ہیں، یہ روایت جو ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزے کا حکم دیتے تھے. پھر جب رمضان کی فرضیت ہوئی، مطلب اللہ کے رسول عاشورے کا روزہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے سے رکھتے تھے، تو تب سب صحابہ اس کو فرض سمجھ کے رکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ فرماتی ہے جب رمضان کے فرض ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزے کا حکم دیتے تھے مطلب واجب ہو گیا، صحابہ کے حکم دیتے تھے. پھر رمضان کی فرضیت ہوئی تو جو چاہتا عاشورے کا روزہ رکھتا اور جو چاہتا نہیں رکھتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. پہلے دور میں اللہ کے رسول نے حکم دیا، بعد کے دور میں جب رمضان فرض ہو گئے تو جو چاہتا رکھتا، جو چاہتا نہیں رکھتا. اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا، لیکن پہلے دور میں رکھو کہا، بعد کے دور میں خاموشی کیا، مطلب جو چاہتا رکھتا، جو چاہتا اس کو چھوڑ دیتا. ایک دوسری حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے جو بخاری مسلم کی ہے، یہ عاشورے کا دن ہے، اللہ نے تم پر اس کے روزے کو فرض نہیں کیا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ عاشورے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کا روزہ جو ہے فرض نہیں کیا ہے، لیکن میں روزے سے ہوں. آپ سے فرما رہے ہیں میں روزے سے ہوں، لہذا تم میں سے جو روزہ رکھنا چاہے رکھے، جو افطار کرنا چاہے مطلب کھانا چاہے وہ کھائے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. یاد ٹھیک ہے، تو اس روایت میں واضح ہو گیا کہ جو رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، کسی وجہ سے کوئی نہ رکھ سکے یا چھوڑ بھی دیتے انشاءاللہ اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کوئی بھی انسان اتنا نیکیوں میں آگے تو نہیں ہے کہ اتنے آسانی سے 1 سال کے گناہ کفارے والا روزہ چھوڑ دے. بٹ چوائس تو ہے، مطلب آپ کسی کو لعنت ملامت نہیں کر سکتے اگر وہ نہ رکھے. سب سے اول تو یہ کہ رمضان کا روزہ رکھے، وہ فرض ہے. اس طرح کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کیا محرم کے پہلے 10 دن ہم روزے رکھ سکتے ہیں؟ بالکل کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ایسا سنت تو نہیں ہے، لیکن آپ رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں. سمجھ رہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کی ابتدائی 9 دنوں کا پورے روزے رکھتے تھے، پورے 1 سے لے کر 9 تک. ٹھیک، تو آپ رکھ سکتے ہیں محرم میں بھی 1 سے 10 تک، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی خاص سنت نہیں ہے. لیکن چونکہ محرم اللہ کا مہینہ ہے اور اس کا روزہ سب سے افضل ہے، آپ اس نیت سے سوچیں کہ یہ عشرئی بڑا مقدس ہے، محترم ہے، عظمت والا ہے، مہینہ ہی عظمت والا ہے، اللہ کا مہینہ رکھ لے، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اس میں کوئی مذائقہ انشاءاللہ نہیں ہے، لیکن اس کو کوئی سنت نہ سمجھے، مطلب اس کا روزہ افضل ہے، اس نیت سے آپ بالکل رکھ لے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس کا 10 دن سنت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص 10 دن محرم کے روزے نہیں رکھے، لیکن آپ بہت کثرت سے اس کے روزے رکھتے تھے. تو یہ چند باتیں تھیں اس کے روزے کے تعلق سے. عاشورے کے لیے چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو عاشورہ یاد رکھیے یہ بڑا اور مشہور اور معروف ہے، ہم سب عاشورے کے تعلق سے جانتے ہیں. عاشورہ 10 محرم کو ہوتا ہے اور اس دن روزہ رکھنا یہ سنت ہے. عاشورے کی فضیلت اپنی جگہ ہے اور اس دن روزہ رکھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشورے کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے گا. مجھے امید ہے کہ عاشورے کا روزہ پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے گا. حالانکہ حدیث میں صغیرہ نہیں ہے، لیکن میں ترجمے رکھ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی بھی کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور اگر بندوں کے ساتھ کیے گئے تو بندوں سے بھی معافی ضروری ہے. تو جہاں بھی حدیث میں الفاظ آتے ایک روزہ، جیسے کہ ذوالحجہ کا 1 روزہ پچھلے 1 سال اور آگے آنے والے 1 سال کے گناہ کفارہ ہے، اسی طرح عاشورے کا روزہ یہ گزشتہ 1 سال کے، لیکن یہاں جتنی بھی ایسی باتیں آتی ہیں یہ سب صغیرہ ہے. اس حدیث میں الفاظ ہے ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں ہونے والے گناہ نماز کی وجہ سے معاف ہوتے ہیں، یہ صغیرہ ہے. جمعہ سے لے کر جمعہ، مطلب ایک جمعہ سے لے کر انسان کنٹینیوس نمازیں پڑھتا ہے اگلے جمعہ تک، تو بیچ کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے مراد صغیرہ ہے. کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ واجب ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے. اس لیے یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے جہاں بھی حدیثوں میں بات آتی ہے صغائر کے تعلق سے. ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے کہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح عاشورے کے روزے سے تمام چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ ضروری ہے. اب ایک سوال، کسی نے اگر چھوٹے گناہ کیا ہی نہ ہو پورے ساتھ، نہ چھوٹے کیا ہو نہ بڑے کیا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ عاشورے سے فائدہ، اس کے درجات علماء لکھتے بلند ہو جائیں گے.
چھوٹے بھی گناہ نہیں کیا، بڑے بھی گناہ نہیں کیا، اس کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی نے چھوٹے گناہ نہیں کیا ہو اور بڑے اس کے اکاؤنٹ میں، تو علماء لکھتے ہیں انشاءاللہ عزیز ان بڑے گناہوں کے شدت میں انشاءاللہ اللہ تخفیف کریں گا۔ مطلب اس کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دے گا اور اس کی نیکیوں بڑھا دی جائیں گی، لکھ دی جائیں گی۔ اور اگر ایک یا متعدد کبیرہ گناہ ہوئے لیکن کوئی صغیرہ گناہ اس کے اکاؤنٹ میں نہ ہوا تو ہمیں امید ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے کچھ تخفیف کر دی جائیں گی، شدت کم کر دی جائیں گی، ہلکا کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک، تو بہرحال تو کسی نے اگر صغیرہ کیا نہ ہو نیکی ملیں گی، درجات بلند ہوں گی، اور کبیرہ ہو صرف اکاؤنٹ میں، صغیرہ نہ ہو تو انشاءاللہ یہ تخفیف کی امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک، اسی طرح جو انسان کو چاہیے کہ 10 محرم کے روزے کے تعلق سے اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، غلاموں کو، جان پہچان والوں کو سحر کے لیے بھی جگائے اور روزہ رکھنے کی تاکید کرے۔ سمجھ رہا؟ سحر کے لیے بھی جگانا چاہیے روزہ۔ سحر کے لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ عام دنوں میں سحر کا ٹائم کسی کو معلوم نہیں ہوتا، خاص دنوں میں رمضان میں تو پورا اس کا تقویم آ جاتی ہے نا، ٹائم ٹیبل آ جاتا ہے۔ عام دنوں میں ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا تو بڑا کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ آج کل تو بڑا آسان ہے، آپ اگر موبائل سے یوز کرتے ہیں تو آج کل تو ایسے ایپس ہیں جس میں آپ ڈال دیں کہ آج کا سحر کا آخری وقت، تہجد کا آخری وقت اور سحر کا آخری وقت ایک ہی ہوتا ہے، مطلب فجر کی سٹارٹ سے پہلے سحر کر سکتے ہو، تہجد بھی کر سکتے ہو۔ آپ دیکھ لیں بآسانی آپ کو مل جائیں گا۔ ہر زمین زمانے علاقے کا الگ ٹائم ہوتا ہے، اس لیے میں کوئی ٹائم بول نہیں سکتا ہوں، لیکن فجر کی سٹارٹ سحر کا خاتمہ ہے، یا پھر جس کو کہیں گے تہجد کا آخری وقت، سحر کا آخری وقت۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال آپ اٹھائے، سب کو تیار کریں۔ آئیے اس تعلق سے ایک صحابیہ کا واقعہ سنتے ہیں، اور وہ فرماتی اور کہتی ہے، جن کا نام ربی بنت معوذ رضی اللہ عنہ، وہ کہتی ہے ہم خود اس روزے کو رکھتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھی، اور ہم ان کے لیے اون کا گڑیا بنا دیتی تھی، مطلب اون کی گڑیا بنا دیتی تھی۔ چنانچہ ان میں سے جب کوئی کھانے کے لیے ضد کرتا یا روتا تو وہ گڑیا ہم کھیلنے دے دیتے تاکہ افطار تک وہ کھیل میں مشغول رہے، مائنڈ ڈائیورٹ کرنے بچوں کو۔ تو وہ بڑے بھی رکھتے تھے، بچے بھی رکھتے تھے، اور بچوں کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے وہ اون کی گڑیا بنا کے رکھتے تھے۔ سمجھ رہا؟ تو عبادتوں میں بچے بھی شامل ہوں گے، اور بچوں کا خیال رکھنا بھی۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ صحابیات پہلے سے ان کے کھیلنے ولنے کا انتظام کر دیتے تھے، حالانکہ یہ بہت غربت والا زمانہ تھا، تو اون ہوتا تھوڑا سا گڑیا بنا دی، بچہ ضد کرا اگر روزے میں کہ مجھے کھانا ہے، کھیلنے دے دی تاکہ وہ کھیل میں لگ جائے اور روزہ کمپلیٹ ہو جائے، افطار تک کھیلتا رہے یاد رکھے۔ اور جو روایت دیکھی متفقہ علیہ، جو صحابیات گڑیا بنا دی۔ ٹھیک ہے، اب جو 10 محرم کا جو روزہ ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تو آپ کو بتایا گیا کہ اس دن جو ہے یہود اور نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی مخالفت میں ہم پھر 2 روزے رکھیں گے۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ یہ روزہ یہود اور نصارہ بھی رکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مخالفت میں ہم 2 روزے رکھیں۔ آئیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، آپ فرماتے اور کہتے ہیں، اس روایت کے الفاظ دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورے کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہے یہود اور عیسائی، یہود اور نصارہ بھی، عیسائی بھی تو اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو میں آئندہ برس ہم، مطلب اللہ نے چاہا تو ہم یا ہم لوگ یا میں آئندہ برس جو ہے 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال آنے سے قبل ہی انتقال کر گئے۔ جب آپ نے یہ حکم دیا کہ عاشورے کا ایک روزہ پچھلے 1 سال کے گناہ کفارہ ہے، تو آپ کو بتایا گیا اس دن کی تعظیم تو یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں، جوز اینڈ کرسچنز بھی کرتے ہیں، تو آپ نے کہا ان کی مخالفت میں ہم 1 نہیں 2 روزے رکھیں۔ اب ان کی مخالفت کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتاب کی مخالفت کی، اللہ کی مخالفت، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی نے ان کی مخالفت، دشمنی سے نہیں، لوگ بولتے ہیں دشمنی سے نہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ سے دشمنی، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، پیدا کرنے والے کے حکم کو نہیں مانا، اس لیے ہم ان کی مخالفت، ورنہ کوئی دشمنی نہیں۔ سمجھ رہا؟ تو آپ نے ان کی مخالفت کیا، تو آپ نے کہا کہ انشاءاللہ عزیز اگر میں زندہ رہا تو آنے والے سال کون سا روزہ رکھوں گا؟ 9 کا رکھنا ہے۔ تو پتہ چلا ہمیں کون کون سے روزے رکھنا ہے اب؟ 9 اور
10 मतलब 9 और 10 9, 10, 10 محرم کو ہم کو 2 روزے رکھنا ہے اور یہ 2 روزے 1 سال کے گناہ کا کفارہ پچھلے. اور ذوالحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ وہ 2 سال گناہ کا کفارہ جو گزرا اور جو مطلب 1 روزہ 2 کا کفارہ, یہ 2 روزے 1 کا کفارہ جو گزرا ہے. ٹھیک ہے, چلیے تو یہ بھی پتا چل گیا کہ ہم کو عاشورے کا روزہ رکھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا, صحابہ رکھتے تھے, سب رکھتے تھے, بچوں کو رکھاتے تھے اور مخالفت نہیں ہوگی نصارہ کی. 2 روزے ہم کو رکھنا ہے, مطلب 10 کا تو رکھنا ہی اور 1 اضافہ کرنا ہے. آئیے دوسری روایت کے اندر صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہے, اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. ایک میں اوپر والی میں کہا تھا کہ ہم رکھیں گے, اس میں کہا کہ میں رکھوں گا. اس سے پتا چلا آپ کو ہم کو 9 اور 10 کا رکھنا ہے یاد رکھیں. اسی طرح جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, اس روایت میں اختلاف ہے, کچھ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے, لیکن محمد شاکر نے جو کہ محدث تھے انہوں نے اس کو حسن قرار دیا. تو میں کہوں گا اس پہ علماء کا اختلاف ہے اس حدیث کی سند میں. بہرحال اختلاف کا فائدہ اٹھانا چاہے تو بہرحال لے سکتے ہیں. اس حدیث کے الفاظ کیا سنیے, مسند احمد کی روایت ہے, اور بھی یہ روایتیں اور بھی الفاظ سے آتی, مطلب اور بھی حدیثوں کی کتاب موجود ہے. روایت کے الفاظ ہے, عاشورے کے دن کا روزہ رکھو لیکن یہود کی مخالفت بھی کرو, لہذا 1 دن پہلے یا 1 دن بعد رکھو. لہذا 1 دن پہلے یا 1 دن بعد رکھو. تو میں یہ کہوں گا کہ جو 9-10 کا نہ رکھ سکے تو وہ کون سا رکھے, 10 اور 11 کا. لیکن افضل کون سا ہے, 9 اور 10, کیونکہ یہ روایت میں اختلاف ہے, اس کی صحت میں, اس کی سند میں, کہ یہ ضعیف ہے یا حسن ہے, اس میں اختلاف, دونوں رائے علماء. اب سمجھو کسی وجہ سے 9 کا چھوٹ گیا تو اس روایت کو سامنے رکھتے وہ 10 کا بھی رکھ لے سکتا ہے. بٹ افضل کیا ہے, 9 and 10. 9 and 10 نہیں ہو سکا تو پھر نیکسٹ فیز میں 10 and 11 کے لیے ہم جائیں گے, 10 اور 11 کے لیے جائیں گے, لیکن افضل 9 اور 10 سے یہ بات واضح ہونی چاہیے آپ لوگوں کے ذہن میں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب کسی وجہ سے یہ 2 روزے آپ نہیں رکھ سکتے اور آپ کو صرف 10 کا روزہ مل گیا, مطلب آپ 9 کا بھی نہیں رکھ پا رہے اور 11 کا بھی نہیں رکھ پا رہے کسی وجہ سے, تو کیا ہم 1 روزہ رکھ سکتے ہیں یہ؟ تو ہاں, یہ خالی 1 روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے انشاءاللہ, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یاد کسی وجہ سے اگر آپ 1 روزہ ہی رکھ پائے تو بھی یہ کافی ہے. بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ اگر 9-10 یا 10-11 کا روزہ نہیں ہوا, نہیں رکھ پائیں گے تو پھر 10 کا روزہ بھی وہ ڈراپ کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں, غلطی کیا ہوتی ہے, وہ بولتے ہیں اب 9 کا نہیں ہو رہا اور 11 کا بھی کسی وجہ سے نہیں ہو رہا تو 10 بھی کیا کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. ایسا کرنا غلط ہے. اگر کسی وجہ سے آپ 9 کا بھی نہیں رکھ پائے, اگر کسی وجہ سے آپ نے سوچے 10-11 رکھوں گا اور 11 کا نہیں رکھ پائے, تو آپ کا 10 کا روزہ بالکل درست ہے. تو گویا خالی 1 روزہ بھی, جیسا کہ میری صحت ساتھ نہیں دیں گی, 2 روزے تو میں رکھ سکتا ہوں, 1 ہی رکھتا ہوں, تو آپ 1 بھی رکھ سکتے ہیں. نیت رکھیں کہ اللہ میری صحت ہے تو میں دوسرا بھی ضرور. یا کسی عورت نے نیت کی کہ 10 اور 11 کا رکھیں گی, سمجھو کسی وجہ سے, ٹھیک, اور ہوا یہ کہ 10 کو تو روزہ رکھ پائی اور 11 کو ناپاک ہو گئی, وہ بھی کوئی مسئلہ. یا کوئی عورت 9 کو ناپاک, سمجھ رہے آپ, اور اس نے نیت کی تھی کہ 9-10 رکھوں گی, تو بہرحال وہ پھر 10-11 رکھیں, اس کے پاس موقع ہے. تو بہرحال کسی وجہ سے آپ 9 کا یا 11 کا روزہ سفر کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, عورت کی حیض کی وجہ سے, کسی اور پرابلم سے نہیں بھی رکھ پائے, صحت کی وجہ سے, تو آپ کو 1 روزہ بھی انشاءاللہ عزیز کفایت کر جائیں گے, اس میں کوئی حرج نہیں. ایک اور غلط فہمی کہ 1 روزہ نہیں رکھنا بولے 1 روزہ بھٹکتا, اس کی کوئی دلیل نہیں کہ 1 روزہ بھٹکتا, ایسا کچھ بھی نہیں بولے جوڑی دار لگتا, بہت کامن مسکنسپشن ہے کہ 1 روزہ کبھی نہیں رکھنا, 2 رکھنا بولے, تو لہٰذا 9-10 جیسا ہے. اسی طرح ذوالحجہ میں بھی بولے 1 نہیں رکھنا 9 کا, 1 دن پہلے, چونکہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو تو عید ہے, مطلب بقرعید ہے, تو بولے 8-9 کا رکھنا, ایسا نہیں آتا, 1 روزہ بس. ہاں, جو روزہ 1 نہیں رکھنے کا حکم دیا گیا وہ کون سے روزہ ہیں؟ جمعے کا اکیلا روزہ رکھنا منع کیا گیا اور ہفتے کا اکیلا روزہ رکھنا منع کیا گیا. تو اگر آپ کو جمعہ رکھنا ہے تو آپ کو جمعرات ایڈ کرنا پڑے گا, یا پھر جمعہ رکھنا ہے تو آپ کو ہفتہ ایڈ کرنا پڑے گا, یا آپ کو ہفتہ رکھنا ہے تو اتوار ایڈ کرنا پڑے گا. خالی جمعے کا اور خالی ہفتے کا روزہ رکھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا, بلکہ ہفتے کے تعلق سے آپ نے کہا کہ اگر تمہیں پتے ملے بھی تو کھا لو, لیکن ہفتے کا روزہ خالی مت رکھو. یا تو رکھنا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا آپ کو, روزہ اٹیچ کرنا ہوگا, ایک وہ جمعہ اور ہفتہ ہے, نہ کہ کوئی اور دن. تو لہٰذا کسی وجہ سے آپ 1 بھی روزہ رکھیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک, اسی طرح ایک اور سوال,